چیسٹ ٹیومر، سرطان سدی، چھاتی کی گلٹیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے پاس سرطان سدی، چھاتی کی گلٹیوں والا ایک مریضہ آئی۔ اس مریضہ کی میں نے نبض دیکھی تو نبض اس کی عضلاتی صابی تھی، شرب میں تھی، عرض میں بھی کوئی زیادہ تھی، 2 انگلیوں تک جا رہی تھی۔ تو ایسی جو نبض ہے اسے عضلاتی صابی کہتے ہیں۔ میں نے جو اس کا علاج کیا، حب عرق النساء 2 گولی صبح دوپہر شام، غدی عضلاتی اکسیر 2 رتی دن میں 3 بار، حب مصفہ خون 2 گولی صبح شام۔ غذائیں بھی غدی عضلاتی اور غدی صابی تجویز کی گئیں۔ دیسی گھی تجویز کیا گیا ساتھ۔ اللہ کے لطف و کرم سے مریضہ کو شفا ملی، بہت کامیاب ہوئی وہ جو ہے علاج معالجے میں۔ تو اس کی جو ہے وہ مجربات جو بندہ نے اسے دیے، غذا میں غدی عضلاتی اور غدی صابی کے علاوہ کوئی غذا نہیں دینی، دیسی گھی دینا ہے۔ اگر دیسی گھی نہ ملے تو آلو آئل میں پکایا جائے، آلو آئل بھی نہیں لے سکتے تو سرسوں، دیسی سرسوں کا تیل میں سالن پکایا جائے، اور غدی عضلاتی غدی صابی سبزیاں وغیرہ یہ کھائی جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو ہے سرطان سدی، چھاتی کا جو ہے کینسر جو ہے، چھاتی کی گلٹیاں جو ہیں، اس سے ختم ہو گئی ایک مریضہ کی۔ تو حب عرق النساء دی گئی، اس میں مصور، سرنجاں اور ہرمل تینوں عام وزن صاف ستھرا کر کے گرائنڈ کر کے نخودی گولیاں بنا لی گئیں۔ 2 گولیاں صبح، 2 دوپہر، 2 شام دی گئیں۔ اسی طرح غدی عضلاتی اکسیر، غدی عضلاتی اکسیر میں گندھک آملہ سار جو ہے 70 گرام، پارا 10 گرام، دونوں کو لیا اور کھرل کرنا شروع کیا۔ 24 گھنٹے تک مکمل کھرل کرتے رہے، اور جب پارے کی بالکل چمک جاتی رہی اور مرکب کا رنگ سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، تو پھر یہ تیار ہے۔ طب قدیم میں اس مرکب کو کجلی کے نام سے بھی جو ہے پکارا جاتا ہے۔ یہ طب فضا میں یہ غدی عضلاتی اکسیر ہے۔ اس کی 2 رتی صبح، دوپہر، شام جو ہے وہ دی گئی اس کے ساتھ۔ تیسرا نسخہ ہے حب مصفہ خون۔ اس میں جو ہے گندھک آملہ سار، سفوف، جڑ، تما، مرچ سیاہ، باپچی، یہ ساری ادویاں ہم وزن لے کر صاف ستھرا کر کے گرائنڈ کر لی گئیں، اور پھر نخودی گولیاں بنا لی گئیں، 2 گولیاں صبح شام۔ یہ علاج کیا گیا عضلاتی صابی، چیسٹ کی گلٹی کا، چیسٹ کے ٹیومر کا، اور چیسٹ کے سرطان اور کینسر کا۔ اللہ کے لطف و کرم سے مریضہ تندرست ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے صحت عطا فرمائی۔